بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، شکاری کتے موت کی صورت میں اس کے پیچھے تھے۔ کتوں کے پیچھے گھوڑوں پر چودھری عاقل اور اس کے ساتھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ فضا چودھری اور اس کے ساتھیوں کی کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ بنو نامی گاؤں ایک خوبصورت وادی تھی۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کے درمیان میں ایک دریا بہتا تھا۔ اس گاؤں کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہاں کا حاکم چودھری عاقل ایک ظالم انسان تھا۔ گاؤں کے لوگوں پر ظلم ڈھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چودھری عاقل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا والدین کے مرنے کے بعد تمام دولت اور جائیداد، آبائی حویلی بھی چودھری عاقل کو ہی ملی تھی۔ گاؤں کی جس خوبصورت لڑکی پر دل آ جاتا، اس لڑکی کو اٹھا کر حویلی لے آتا، اس کی عزت لوٹ کر اپنے 5 خونخوار کتوں کے پیچھے پھینک کر اس کی موت کا تماشا دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بھاگتے بھاگتے لڑکی تھک گئی تھی، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ کتوں نے قریب پہنچتے ہی لڑکی پر چھلانگیں لگا دیں۔ لڑکی زمین پر گر کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں بہت ہی اذیت ناک تھیں۔ کتے لڑکی کو پوری طرح بھنبوڑ رہے تھے۔ چودھری عاقل اور اس کے ہواری گھوڑوں پر بیٹھے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ظالمانہ کھیل چند منٹ ہی جاری رہا۔ اب زمین پر لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ انسانی گوشت کے عادی کتے لڑکی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر چکے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ 30 سالہ محمد شہریار تیز قدموں سے چلتا ہوا اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ بنو کے ایک اسکول میں وہ ٹیچر تھا۔ اچانک ہی اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شہریار نے آواز کی سمت دیکھا تو گاؤں کے کسان کی بیٹی رانی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے گھوڑوں پر چودھری عاقل اور اس کے ساتھی تھے۔ شہریار بھائی، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، انہوں نے میرے باپ کو مار ڈالا ہے اور اب میرے پیچھے پڑے ہیں۔ لڑکی لڑکھڑا کر شہریار کے قریب گری۔ چل لڑکی، تو نے ہمیں بہت بھگایا۔ چودھری عاقل نے گھوڑے سے اتر کر لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ لعنت ہے چودھری تم پر۔ شہریار نے چودھری کو پیچھے دھکیلا۔ دیکھتے ہی چودھری کا دست راست حاشر اور دوسرے کارندے پھرتی سے اپنے گھوڑوں سے اترے۔ حاشر نے نیچے اترتے ہی شہریار کے جبڑے پر گھونسا مارا تو شہریار لڑکھڑا کر گر پڑا۔ حاشر کے دوسرے ساتھی بھی شہریار پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مختلف رائفلوں کے دستے شہریار کے بدن کے مختلف حصوں پر پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ چودھری کے گنڈوں نے چیختی ہوئی رانی کو اٹھایا اور حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ اب حویلی کے صحن میں خونخوار کتے بے بس چیختی چلاتی رانی پر اپنے پنجوں اور خوفناک دانتوں سے حملہ آور تھے۔ کتے اس کی چیخوں سے بے نیاز اسے چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ رانی کو برباد کرنے کے بعد چودھری نے حسب معمول اسے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا اور خود اس کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چودھری عاقل بچپن سے ہی ظالم تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے چائے لے کر آنے والے ملازم کو محض معمولی سی بات پر گولی مار دی تھی۔ جس کپ میں ملازم پائے لایا تھا اس کا کنارہ معمولی سا ٹوٹا ہوا تھا۔ گاؤں والے چودھری سے ڈرتے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے چودھری کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ شہریار شام کے وقت اپنی بیوی شازیہ اور 5 سالہ بیٹے راہیل کے ساتھ گاؤں میں بیٹھا بات چیت کر رہا تھا۔ چودھری والے واقعے کو ہفتہ گزر چکا تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ شہریار دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے کنڈی کھولی، چودھری عاقل، حاشر اور اس کے دیگر 3 ساتھی شہریار کو دھکیلتے ہوئے گھر میں گھس گئے۔ 25 سالہ حاشر وزنی جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی بھڑائی کا بھی ماہر تھا۔ تم نے کیا سمجھا میں اپنا راستہ روکنے والوں کو معاف کر دوں گا؟ حاشر جلدی کرو، اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو حویلی لے چلو۔ چودھری نے حکم دیا۔ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار چودھری پر جھپٹا ہی تھا کہ راستے میں حاشر آ گیا۔ حاشر کا زوردار پنچ شہریار کی کن پٹی سے ٹکرایا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
ہوش میں آنے کے بعد شہریار نے خود کو درخت سے لٹکا ہوا پایا۔ سامنے ہی زمین پر اس کی بیوی پھٹے ہوئے کپڑوں میں رو رہی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس کی آپ بیتی سنا رہے تھے۔ قریب ہی اس کا 5 سالہ بیٹا راہیل جو ہاتھ پاؤں سے بندھا تھا زمین پر پڑا تھا، جس کے ارد گرد چودھری اور اس کے کتے زنجیریں تھامے کھڑے تھے۔ چودھری ان کو چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں، تمہارا راستہ میں نے روکا تھا، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، شہریار چلایا تھا۔ تیری باری بھی آئے گی ماسٹر، پہلے اپنے گھر والوں کا حشر دیکھ لے۔ چودھری نے کہکا لگاتے ہوئے حاشر اور دوسروں نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ کتے آزاد ہوتے ہی ان ماں بیٹے پر گراتے ہوئے لپکے۔ دونوں ماں بیٹے چیختے رہے اور چودھری کہکہے لگاتا رہا۔ شہریار کا کمزور دل یہ دیکھ نہیں سکا، بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ ان مظلوم ماں بیٹوں کی لاشیں کتے ادھیڑ کر کھانے میں مصروف تھے۔ شہریار درخت سے بے ہوش الٹا لٹک رہا تھا۔ اس ماسٹر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینکاؤ، چودھری نے حاشر کو حکم دیا۔ ادھر دریا کے کنارے بیٹھا ظہیر گہری سوچوں میں گم تھا۔ ظہیر کے والد نوجوانی میں بنو سے روزگار کے سلسلے میں شہر گئے تھے اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اسی دوران ظہیر کے والد شریف صاحب وہیں کے ہو کر رہ گئے، شہر میں ہی شادی کر لی جہاں سے ظہیر پیدا ہوا۔ کچھ مہینے پہلے جب ظہیر کی والدہ کا انتقال ہوا تو شریف صاحب کا وہاں دل نہ لگا، فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے، لہٰذا شہر کو الوداع کہہ کر اپنے اکلوتے بیٹے ظہیر کے ہمراہ اپنے گاؤں آ گئے اور دریا کنارے اپنی خوبصورت زمینوں میں ایک خوبصورت سا مکان بنایا۔ چودھری کے مظالم کے بارے میں انہوں نے کچھ سن رکھا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ اپنے حال میں مست رہنے والے انسان تھے۔ نئی جگہ، نیا ماحول ظہیر کو اکثر بے چین کر دیتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر دریا کنارے آ بیٹھتا۔ اس وقت بھی دریا کنارے بیٹھے رہنے کا سبب یہی تھا۔ ظہیر اچانک چونک پڑا۔ اس نے دریا میں کسی چیز کو بہتے دیکھا۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان ہے۔ ظہیر ماہر تیراک تھا۔ اس نے فوراً ہی دریا میں چھلانگ لگائی اور تیرتے ہوئے پانی سے بہتے شخص تک جا پہنچا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ظہیر نے اسے دریا سے نکال لیا۔ اس شخص کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور نبض دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ ظہیر نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس کے پیٹ پر دباؤ ڈال کر اس کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا۔ شہریار ایک سرنگ کے اندر دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اسے سرنگ کے اندر دوسرے کنارے پر اپنی بیوی اور بیٹا دکھائی دیے۔ وہ انہیں پکارتے ہوئے تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ سرنگ کا منظر اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آ گیا۔ پاپا! اس کے کانوں سے ایک چہکتی سی آواز ٹکرائی اور شہریار نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایک کمرے میں چارپائی پر لیٹا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک 50-55 سالہ نورانی چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سفید دھاڑی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چارپائی کے دائیں طرف 18 سالہ صحت مند خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ بیٹا تم کون ہو اور کس نے تمہیں باندھ کر دریا میں پھینکا تھا؟ بابا کے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے پر شہریار کا دل بھر آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا میں جینا نہیں چاہتا، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے بیٹا کہ تم زندگی سے اتنے بیزار ہو؟ شہریار نے روتے ہوئے اپنی داستان انہیں سنا دی۔ بیٹا میرا نام شریف ہے اور میرا بیٹا ظہیر ہے، اسی نے تمہاری جان بچائی ہے۔ ظالم سے ڈرنا غلط ہے، مزہ تو تب ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بابا میں کمزور ہوں، چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان جو برحق ہو کمزور نہیں ہوتا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم چودھری کا مقابلہ کیسے کرو گے۔ خاموشی سے ظلم سہنا ظالم کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو روکو اور اس سے لڑنا سیکھو، درد کو سہنا سیکھو۔ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ہم جتنا درد محسوس کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں درد نہ ہو، اگر ہم بھوک اور پیاس برداشت کر لیں، تن آسانی سے پیچھا چھڑا لیں تو ہم فولاد سے بھی مضبوط بن سکتے ہیں۔ میں ریٹائرڈ فوجی اور مارشل آرٹس کا ماہر ہوں، میں تمہیں فولاد بنا دوں گا۔ اب تمہیں نئی زندگی جینا ہوگی۔ سب سے پہلے تمہیں قوت برداشت پیدا کرنا ہوگی، ہر تکلیف سہنا ہوگی۔ جب تک تم چودھری کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یہیں چھپ کر رہو، کسی کے سامنے مت آؤ، تاکہ وہ ظالم تمہیں مردہ ہی سمجھتا رہے۔ آج آرام کرو، کل سے تمہاری ٹریننگ شروع ہے۔
اور پھر دوسرے ہی دن سے شہریار کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ پہلے پہل تو وہ جلد تھک جاتا، مگر جب بیوی اور بیٹے پر بیتا ظلم سوچتا تو اس کی طاقت بڑھ جاتی تھی۔ وہ بغیر رکے میلوں دور بھاگتا تھا، بند کمرے میں گھنٹوں پریکٹس کرتا، اس کے پاؤں سوج جاتے، ہاتھوں اور پاؤں سے خون نکلنے لگتا۔ اذیت کا حصول اس کا مشغلہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ بے ہوش ہونے والا ہے، مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ ظہیر خود بھی ایک بلیک بیلٹ تھامے بابا کے کہنے پر شہریار سے فائٹ کرتا تھا۔ پہلے پہل تو شہریار صرف مار کھاتا رہا، مگر کچھ مہینوں بعد وہ ظہیر کا سامنا کرنے کے قابل ہو گیا۔ 1 سال بعد شہریار بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی۔ بابا نے اسے اسلحہ چلانا بھی سکھا دیا تھا۔ شہریار، اب تم فولاد بن چکے ہو، جاؤ اپنا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مظلوموں کو بھی چودھری کے ظلم سے بچاؤ۔ اپنی طاقت کسی مظلوم پر استعمال مت کرنا، بلکہ مظلوموں کی مدد کرنا، خدا تمہاری مدد کرے گا، بابا نے کہا، اور شہریار اور ظہیر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چودھری عاقل کے مظالم میں اضافہ ہوتا گیا۔ شنکر نامی ہندو کہیں سے گھومتا ہوا اس گاؤں میں آ پہنچا۔ اس کی ملاقات چودھری عاقل سے ہوئی اور شنکر نے اپنے عقائد میں چودھری کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اب چودھری عاقل نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ حویلی میں کالی کا بت رکھ لیا۔ معصوم بچوں کو اس بت کی بھینٹ چڑھائے جانے لگا۔ اس ہندو کو کئی پنڈتوں نے اس کام سے منع بھی کیا، کیونکہ جو طاقتیں اسے ہندوازم نے دی تھیں وہ ان کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس وقت حاشر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے ایک غریب مزارے کی بیٹی کو اغوا کر کے حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکی جیپ میں رسی سے بندھی پڑی تھی۔ اچانک جیپ کے سامنے ایک نقاب پوش آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاشر، میں تیری موت ہوں، آج تو اپنے ہر ایک ظلم کا بدلہ دے گا۔ شہریار نے اپنے چہرے پر بندھا ہوا نقاب اتار کر پھینک دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اگر زندہ بچ ہی گئے تھے تو حاشر کے سامنے آ کر مرنے کی بے وقوفی مت کرنا ماسٹر۔ حاشر نے اپنے ہولسٹر سے پستول کا رخ شہریار کی طرف کیا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ سے گونجے ہی تھے کہ ایک بجلی سی کوندی۔ شہریار نے ٹانگ چلائی، اس کا پستول حاشر کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ فوراً ہی سائیڈ کک حاشر کے سینے پر لگی۔ حاشر الٹ گیا، مگر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ حاشر کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر حاشر کے تینوں ساتھی بھی جیپ سے اتر آئے۔ انہوں نے اپنی آٹو رائفلیں حاشر پر تان لیں۔ کوئی بیچ میں آئے گا نہ ہی گولی چلائے گا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ حاشر کے روکنے پر ان تینوں نے اپنی رائفلیں دوبارہ اپنے کندھے سے لٹکا لیں۔ حاشر اندھا دھند بھاگتا ہوا شہریار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سر شدت سے شہریار کے سینے سے ٹکرایا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا مد مقابل اب کوئی عام شخص نہیں، فولاد ہے۔ اس کے سر کی ٹکر سے شہریار پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ شہریار کا گھونسا حاشر کے جبڑوں پر پڑا تو اس کی آنکھوں میں ستارے رقص کر کے یکا یک وہ کسی جانور کی طرح شہریار پر پل پڑا۔ چند سیکنڈوں میں ہی حاشر اپنے جسم پر درجنوں ضربیں سہ چکا تھا۔ پھر اس کا دور چل پڑا۔ تھوڑا پیچھے ہٹ کر شہریار نے فلائنگ کک لگائی تو حاشر لڑکھڑا گیا، مگر گرتے ہی اٹھ گیا۔ شہریار نے حاشر کے چہرے پر پنچ مارنے کی کوشش کی تو حاشر نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا اور پھر پھرتی سے شہریار کی پشت پر پہنچ کر اس کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ حاشر نے شہریار کی گردن پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ حاشر کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے، اس کی سانس رکنے لگی۔ پھر شہریار نے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف جھکایا اور حاشر کا کالر پکڑ کر داؤ لگایا۔ حاشر اٹھتا ہوا جیپ کے اوپر جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے حاشر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر شہریار نے زمین پر پڑا پستول اٹھایا اور پھر پھرتی سے حاشر کے تینوں ساتھیوں کا نشانہ لے کر فائر کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی رائفلیں کندھے سے اتارتے، شہریار ان کے جسم میں پستول کی گولیاں اتار چکا تھا۔ ان کو جہنم رسید کرنے کے بعد شہریار اٹھتے ہوئے حاشر کی طرف لپکا، اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ 10 منٹ بعد حاشر زمین پر آدھ منہا پڑا تھا۔ شہریار نے اپنا خنجر نکالا اور حاشر پر پے در پے وار کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ شہریار نے حاشر کا ہولسٹر اور پستول اٹھایا، لڑکی کو کھولا اور اسے ساتھ لے کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کالی کے بت کے قدموں میں چودھری عاقل اور شنکر نے ایک بچے کو لٹایا ہوا تھا
جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بچہ خوف سے چیخ رہا تھا۔ شنکر کے بچے کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، گردن پر تیز دھار چھرا چلا دیا۔ بچے کی گردن سے خون بہنے لگا، خون کالی کے بت کے قدموں کو رنگین کرنے لگا۔ شنکر اور چودھری دونوں ہاتھوں سے خون بت پر اچھالنے لگے۔ اسی اثنا میں چودھری کا ملازم تہہ خانے میں داخل ہوا۔ چودھری صاحب غضب ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی جو تو نے ہماری پوجا میں خلل ڈالا؟ شنکر کھررایا، کسی نے حاشر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں کچی سڑک پر پڑی ہیں۔ ملازم خوفزدہ لہجے میں بولا تھا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ کس کی ہمت جو چودھری کے بندوں پر ہاتھ اٹھائے؟ شنکر، تم میرے بندے اور شکاری کتے لے جاؤ اور دشمن کو کتوں کے آگے ڈال دو، چودھری نے حکم دیا۔ شنکر نے اپنے ساتھ 5 بندے اور 5 آدم خور کتوں کے ہمراہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ اس مقام پر جا پہنچا جہاں حاشر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ چودھری کے بندوں نے کتوں کی زنجیریں تھام رکھی تھیں۔ شنکر نے لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک رومال پر پڑی۔ یہ وہ رومال تھا جو شہریار کے چہرے پر باندھ رکھا تھا۔ شنکر نے رومال اٹھا لیا تھا اور رومال کو کتوں کے قریب لے آیا۔ کتے سونگتے ہی بھونکنے لگے، ان کی زنجیریں کھول دو، شنکر نے حکم دیا۔ کتے آزاد ہوتے ہی ایک سم بھاگنے لگے۔ شنکر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جیپ میں سوار ہوا اور جیپ کتوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ ادھر شہریار لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر تھوڑی دیر چلتا رہا، پھر دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہریار نے پستول نکال کر آواز کی سمت دیکھا تو اسے چودھری کے خونخوار کتے ان کے پیچھے آتی جیپ بھی نظر آ گئی۔ جیسے ہی وہ پستول کی رینج میں آئے، شہریار نے گولیاں چلا دیں۔ ایک گولی کتے کے سر میں لگی، دوسری کتے کے سینے میں اور تیسری گولی جیپ کے ڈرائیور کے سینے میں جا لگی۔ اسی اثنا میں بچ جانے والے کتوں نے شہریار پر چھلانگ لگا دی۔ ڈرائیور کو گولی لگتے ہی تیز رفتار جیپ لہرا کر دریا میں جا گری۔ شہریار کتوں کے بوجھ تلے زمین پر جا گرا۔ کتوں نے شہریار کی ٹانگ میں دانت گھسیڑ دیے اور تیسرا شہریار کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے پھرتی سے پنڈلی سے خنجر نکالا اور سینے پر سوار کتے کی گردن میں اتار دیا۔ تیز دھار خنجر نے کتے کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ شہریار کی ٹانگ پر لپٹتے کتے پر شہریار نے ایک بار پھر وار کیا۔ ہمت کر کے اس نے دونوں کتوں کو پرے اچھال دیا تھا۔ اب ایک طرف اٹھ کھڑا ہوا۔ خونخوار کتوں نے شہریار کو زخمی کر دیا تھا۔ شہریار اپنی قوت برداشت کے سہارے بھاگ رہا تھا۔ دونوں کتے کسی بلا کی طرح ان کے تعاقب میں تھے۔ بابا سے لی گئی ٹریننگ اس کے کام آ رہی تھی۔ کتوں اور شہریار کے بیچ چند گز کا فاصلہ تھا جو کسی لمحے بھی کم ہو سکتا تھا۔ خود ارادے کے سبب زخمی ہونے کے باوجود شہریار دوڑ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے قریب سے شہریار نے پھرتی سے جمپ لگایا، نیچے جھکی ہوئی مضبوط شاخ کو پکڑ کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کتوں کے قریب پہنچتے ہی وہ بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ کتے پہلے تو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اب کتے درخت کے نیچے کھڑے بھونک رہے تھے اور شہریار کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ کتے تھے جنہیں چودھری عاقل نے انسانی گوشت سے پالا تھا۔ آدم خور کتے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، بار بار درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ادھر زخموں کی وجہ سے شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بار بار سر جھٹک کر خود کو بے ہوش ہونے سے بچا رہا تھا۔ ہوش میں رہنے میں ہی اس کی زندگی تھی۔ بے ہوش ہوتے ہی وہ درخت سے نیچے جا گرتا اور کتے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ زخموں سے بہتا ہوا خون اسے کمزور کیا جا رہا تھا، لیکن آخر کب تک؟ آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر دھند چھانے لگی۔ آخر وہ درخت سے نیچے جا گرا، لیکن اس جگہ سے تھوڑی دور ظہیر ہاتھ میں رائفل تھامے شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں خونی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس نے رائفل لوڈ کی اور تیز قدموں سے آواز کی جانب بڑھنے لگا۔ آواز لمحہ بلمحہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی زندگی کا خوفناک منظر دیکھا۔ درخت کے اوپر سے ایک شخص لڑکھڑا کر گرنے والا تھا اور تین دیو ہیکل کتے اس کی جانب لپکے۔ ظہیر نے اپنی رائفل کا رخ کتوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ظہیر کا نشانہ بے مثال تھا، اڑتے ہوئے پرندوں کو شکار کر لیا کرتا تھا۔ گولیاں ٹھیک نشانے پر لگی تھیں اور خونی کتے ڈھیر ہو گئے تھے۔ ظہیر نیچے گرے شخص کی طرف رکا۔ اس نے جیسے ہی اسے سیدھا کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ شہریار تھا جو کہ بے ہوش پڑا تھا۔ ظہیر نے شہریار کو کندھے پر ڈالا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
شہریار اپنی قوت ارادے کے سبب چند گھنٹوں میں ہوش میں آ چکا تھا۔ بابا نے اس کی مرہم پٹی کر دی تھی، مگر شہریار کے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بابا کا مرہم لگاتے ہی زخم ایک دم سے بھر آیا تھا، بالکل جیسے کوئی جادوئی طاقت ہو اس میں۔ شہریار کو انہوں نے اب ایک کی جگہ 2 پستول دے دیے تھے۔ شہریار کے ذہن میں پچھلے واقعات گردش کرنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس نے پستول سے کئی فائر کیے تھے، گولیاں ختم ہونے کے باوجود پستول چلتی رہی تھی، مگر اب زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ اسے چودھری سے بدلہ بھی لینا تھا۔ چودھری کے 10 آدمی اب 2 جیپوں میں سوار ہو کر شہریار کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا، شہریار راستے میں ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے قریب آتے اور جیپ سے اترنے کی زحمت کرتے، اس نے پے در پے فائرنگ کر کے دونوں جیپوں میں موجود 10 لوگوں کو مار دیا تھا۔ چودھری کو اس نے دانستان چھوڑے رکھا اور اس کے ہاتھ میں ہی ایک فائر کیا تھا۔ شہریار نے چودھری کے ہاتھوں میں ایک رسی باندھی، گاؤں والوں کی مدد سے ایک جیپ کو سیدھا کیا اور رسی کا دوسرا سرا جیپ سے باندھ دیا۔ شہریار، میری سب دولت لے لو مگر مجھے معاف کر دو، چودھری عاقل شہریار کے سامنے گڑ گڑایا۔ تمہارے گناہ ناقابل معافی ہیں، کاش موت سے بڑی کوئی سزا ہوتی تو تمہیں میں دیتا، شہریار نے کہا اور جیپ میں بیٹھ کر جیپ چلا دی۔ چودھری عاقل جیپ کے پیچھے گھسیٹنے لگا، اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ راستے میں آنے والے پتھروں اور خوردار جھاڑیوں سے ٹکراتا جا رہا تھا، چلاتا رہا۔ گاؤں والے جیپ کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے رہے، چودھری پر جوتے اور پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ سفر حویلی تک جاری رہا۔ حویلی تک پہنچتے ہی چودھری عاقل کی لاش چھیچڑوں میں بدل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے حویلی کو آگ لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر اسے زبیر اور اس کے والد کی یاد آئی۔ وہ ان دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ان کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زیادہ واسطہ نہیں پڑا تھا مگر 1 سال سے وہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل پڑا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی مدد کی تھی، اس کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ وہ چودھری سے اپنی بیوی اور معصوم بچے کا بدلہ لے سکے۔ مگر جیسے ہی وہ دریا کے قریب پہنچا، ایک حیرت ناک منظر اس کا منتظر تھا۔ نہ ہی وہاں پر ظہیر کا مکان تھا اور نہ ہی بابا جی موجود تھے۔ شہریار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ اس نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ سچ تھا۔ ابھی وہ کھڑا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، بیٹا ہم تمہاری مدد کو آئے تھے، ہمارا مقصد اب پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں جانا ہے، خدا حافظ۔ شہریار پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر آواز کا کوئی سرا معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آخر بابا جی کا مکان یہاں سے کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ آخر وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ شاید غیبی مدد لینے کے لیے انسان کو خود بھی ہمت دکھانا پڑتی ہے۔ اگر وہ خود ٹریننگ نہ لیتا اور اپنے اوپر جبر کر کے اپنا غم بھلا کے چودھری سے بدلہ لینے کے لیے اپنی طاقت میں اضافہ نہ کرتا تو آج وہ یہاں نہ ہوتا بلکہ چودھری کے خونخوار کتوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں کیا جنات اس طرح بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔